قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں نے 120 ارب روپوں کی اینٹی بایوٹک استعمال کی۔ اینٹی بایوٹکس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ زور ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس اگر جب دی جاری ہوتی ہے تو وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے دیتے ہیں، جس میں 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن 15 دن۔ ایک بوڑھی عورت سے کار چھیننے والا مجرم کچھ دیر بعد اسی کار میں حادثے سے ہلاک ہو گیا۔ مصر سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں دیگر مہمانوں کے ہمراہ ڈانس کرتے ہوئے نوجوان کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ خون اور پلازما عطیہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار اور مصنوعی زندگی میں کوئی بھی ان کیمیائی اجزاء سے محفوظ نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کون سا بندہ خون دے سکتا ہے، کون سا نہیں دے سکتا ہے۔ فلموں کا شوقین، ویب سیریز اور جادوئی طاقتوں سے متاثر لڑکا عمارت سے کود کر ہلاک۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی نجی کالج میں ڈی فارمیسی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ میڈیکل کالج کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کے معاملے پر ڈی ایس پی نے بتایا کہ والدین کے مطابق بچی اکثر کہتی تھی کہ تعلیم سخت ہے۔ کھچڑی میں نمک زیادہ ہونے پر شوہر نے بیوی کا گلا دبا کر مار ڈالا۔ تقریباً 60% بالغ افراد اور 1/3 بچے زیادہ وزن یا موٹاپے کا شکار ہیں۔ دوران سجدہ شہری خالق حقیقی سے جا ملا۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں سماج سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھنے کی وجہ شور کی آلودگی ہے۔ فیصل آباد میں مختلف مقامات پر پیش آنے والے ٹریفک حادثات کے دوران ماں بیٹے سمیت 5 افراد جاں بحق۔ کار اور وین میں تصادم، خاتون اور بچی سمیت 6 افراد جاں بحق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کچھ جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی ہیں، سبق آموز خبریں ہیں۔ اس کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ہے، جو باہر کا سارا نظام ہے، اور وہ ہے شور کی وجہ سے جو اس وقت بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو نوائز پولوشن کہتے ہیں، شور کے ساتھ۔ اب یہ شور جو ہے نا، یہ ہر طرح کا ہے۔ باہر ہم جاتے ہیں، ہارن کا شور ہے، اچھا دیگر آوازوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، اور ایون کہ آپ جو پنکھے کے نیچے بیٹھے تو پنکھے کی بھی ایک اپنی آواز ہے، اس کا بھی ایک اپنا شور ہے۔ سم ٹائم آپ کو کوئی چیز ریکارڈ کرنی ہوتی ہے یا کچھ بات آپس میں کرنی ہوتی ہے اور نہیں کر سکتے، تو آپ کہتے ایک دوسرے کو یا ذرا پنکھا بند کر دو، بات کر رہے ہیں نا، آواز پرابلم کر رہی ہے، آواز پہنچ نہیں رہی ہے، تو یہ ایک شور ہے، نوائز ہے، نوائزنگ ہے۔ تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس سے بچنے کی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صورت نکالنی پڑتی ہے۔ جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، حالات جس طرح چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلومات دینی ضروری ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہو، ایئر کرافٹ میں آپ بیٹھے ہوں، تو کبھی آپ ونڈو سے کھڑکی سے آپ دیکھیں گے تو بالکل ایئر کرافٹ کے پاس، جہاز کے پاس ایک شخص یا 1-2 شخص آپ کو نظر آئیں گے، جنہوں نے اپنے سر پر ایک ہیڈ فون لگایا ہوا ہوتا ہے، کان پر بالکل۔ وہ جو ہیڈ فون ہے یہ اتنا ایئر ٹائٹ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ مطلب کہ وائس پروف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ میں نے ایز اے چیکنگ کے طور پر، چیک کے طور پر میں نے اس کو پرسنلی طور بھی اس کو میں نے یوز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جہاز کے پاس، جب جہاز اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے جو انجن، اس کا فین جب چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے نا، ایک جرنل آدمی اتنی وائس پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو ایز اے میڈیکل پریکاشن، احتیاطی طور پر اس وہاں کھڑے ہوئے پر یہ اس کی ایس او پی ہے، وداؤٹ دس اکوپمنٹ nobody can allow، وہ وہاں پر اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ
ایک یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے آواز سے اس کے کان متاثر نہ ہو، ورنہ تھوڑے عرصے میں بندے کے کان سننے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ سننے کی صلاحیت جو کم ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک چھوٹی سی ایک میں بات آپ کو بتائیں چلو، بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پورا نہیں سن پاتا۔ میں نے اسی طرح کے پروگرام میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے، میں نے کہا بات کر رہا ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو جملہ کہا، تو کسی کے کان کا سننے والی پوزیشن میں نہیں رہتے، بات رہا ہے کا نہیں سنے گا، وہ تا نہیں سنے گا وہ۔ اسی طرح باتوں کا ٹی نہیں سنا جاتا، ایل نہیں سنا جاتا، ایم نہیں سنا جاتا، تو این نہیں سنا جاتا۔ آپ بولو نیشن تو بولے گا ایشن، تو یوں ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم یہی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کان پورے کے پورے ورڈ نہیں سن سکتے، ایسا نہیں ہوتا۔ سم الفابیٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا کان نہیں سن پاتا۔ یہ ڈیزیز ہیں اور یہ کان کا پرابلم ہے۔ تو یہ جو کان میں جو پرابلم شروع ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ شور ہے۔ اس شور پر جو ہمارے پاس رپورٹ ہے، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شور کی آلودگی سے سماعت کے امراض بڑھنے لگے۔ ماہرین طب، ناک، کان اور حلق سے متعلق امراض کے ماہرین نے کہا ہے کہ سماعت کے امراض میں مبتلا افراد کی موجودہ تعداد 45 کروڑ ہے، جو کہ 2050 میں 90 کروڑ ہو جائے گی۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں سماعت سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھنے کی وجہ شور کی آلودگی ہے، جس سے کنٹرول کیے بغیر ہم سماعت سے متاثرہ افراد کی تعداد کم نہیں کر سکتے۔ WHO نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جلد ہی دنیا میں 1 ارب افراد سماعت کے مسائل کے شکار ہونے والے ہیں۔ یہ باتیں عالمی یوم سماعت پر کراچی میں منعقدہ الگ الگ سیمینارز میں کہی گئی۔ ماہرین نے کہا کہ دنیا میں عالمگیر وبا کورونا کے باعث گھر بیٹھے آن لائن کام کرنے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے آن لائن کام کرنے والے افراد اکثر سماعت کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے آن لائن کام کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ کام کے دوران ہر 1 گھنٹے بعد 10 منٹ کا وقفہ ضرور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہینڈز فری اور ہیڈ فون وغیرہ کا استعمال لاؤڈ اسپیکر کے مقابلے میں سماعت کے لیے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر سے سننے کے دوران توجہ کسی اور جانب مبذول ہو سکتی ہے، جبکہ ہینڈز فری مائکرو فون سے ساری توجہ ایک ہی جانب رہتی ہے اور سماعت پر مسلسل پریشر پڑتا ہے اور وقفہ نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہیڈ فون کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم موبائل فون میں ہیڈ فون یوز کرتے ہیں، تو اب اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہیڈ فون یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی ایسا اگر آپ سے رابطے میں کوئی ایسا شخص ہے تو آپ ان سے اپنی کسی بھی کام کے تعلق سے، اسپیشلی جو آج ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کان کا جو پرابلم ہو جانا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کم سنتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ اس کی قوت سماعت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری ان تمام تر جو نعمتیں ہیں، ایمان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ اعضاء کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور اپنی نعمتوں میں اور برکتیں اور اضافہ اللہ پاک عطا فرمائے، اور ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میں تو فلائٹ دیکھتا ہوں جب میرا سفر ہوتا ہے، آپ یقین مانیں 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی فلائٹ میں آدمی کان پر ہیڈ فون لگا کر سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، مگر اس کا اسکرین چل رہی ہوتی ہے، اسکرین پہ جو بھی اس کے آ رہا ہو، اسکرین چل رہی ہوتی ہے، ہیڈ فون کان پہ لگا ہوا ہے، یہ گیا۔ اور یہ 7 گھنٹے 6 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک اس کے کان پر ہیڈ فون لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آئی تھنک کہ یہ میڈیکلی ریکمینڈڈ نہیں ہوئی ہے، مطلب میڈیکلی شاید اس کو منع کیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر زیرک اگرچہ یہ ان کی فیلڈ تھوڑی چینج ہے، لیکن ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ کے بھی ڈاکٹر ایک اپنی ویو دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا ابھی بات کے دوران کہ یہ جو نوائز پولوشن ہے اور کان کا جو پرابلم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی کوئی ایسا پرابلم بڑھ جائے یا بہت زیادہ ہیڈ فون استعمال کریں، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی جو مینٹلی جو اپروچ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے وہ چیز، اور آئی تھنک کہ یہ شاید اسٹریس کو بھی اسٹیبلش کرتی ہوگی اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز پیدا کرتی ہوگی یہ کان کا پرابلم۔ اس پر کچھ اگر آپ شارٹ اپنی کوئی رائے دے دیں پلیز۔
جی بڑا اچھا ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور نوائز پولوشن چاہے وہ سڑکوں پر ہو یا گھر میں کام کرنے کی وجہ سے یا آفیسز وغیرہ میں یا جہاں کوئی بھی ہمارا یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس سے لانگ ٹرم جو ہے نا یہ سماعت پر بڑا اثر پڑتا ہے. اور ہمارے کان کے اندر اندرونی کان کے اندر جو آواز سننے کے بڑے باریک ریشے ہوتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں. اور آگے چل کر جب آپ 50 پلس میں جاتے ہیں تو پھر ایک پرابلم ہے ٹینیٹس، جو بیک گراؤنڈ نوائز کان میں آتی ہے. تو اس کا ایک جو ہے بنیادی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو نوائز ایکسپوجر ہائی لیول پر ہوا ہوتا ہے. اور بالخصوص آگے چل کر بھی اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو مطلب سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم آج کل کے دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پرسکون ماحول میں کام کروں، اور جب ماحول پرسکون ہوتا ہے تو آپ کا موڈ بھی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے. لیکن اب کانوں میں بھی جب آپ ایک ضرورت سے زیادہ، بھلے وہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے یا ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہماری جو حواس خمسہ ہیں، سننے کی قوت، دیکھنے کی، سونگھنے کی، جب آپ کو اس کو ایک ضرورت سے زیادہ اور زیادہ دیر کے لیے استعمال کریں گے نا تو وہ پھر آپ کی جو ہے وہ ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے. اس سے جو ہے وہ آپ کو واقعی سٹریس فیل ہوتا ہے. شور شرابہ ہو، بچے کی بھی جو شور ہے وہ بھی ایک حد تک ہی ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ اچھی توجہ دلائی کہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایموشنل اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی پڑتے ہیں، اور آپ کے یقیناً موڈ پر اثر پڑتا ہے. موڈ جب جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. ایک ورڈ ہے اینگر مینجمنٹ، یعنی کہ غصے کے تعلق سے جذباتیت آدمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فیصلے نہیں کر پاتا اور غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے، خود کو دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں گھر کو بھی برباد کرتی ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا، اس میں قتل و غارت گری بھی آ جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک ہمارا سمجھے کہ ایک سوسائٹی، ایول آف سوسائٹی، اس کو آپ ایول آف سوسائٹی کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. بالکل ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنا ہوا ہے یہ سارا نظام. اور اس طرح مطلب کہ کئی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی یہ لوگ خراب کرنے میں کوئی مطلب کہ ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی شاید کہ ہم نے کیا خرابی کر دی. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خرابی کرتے کرتے یہ خود ہی مطلب کہ کچھ آگے پیچھے ہی ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چند نیوز ہیں ایک ساتھ، اس کو وہ ون بائی ون ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں. اس کو دیکھنے کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اب یہ جو چند ایک ہمارے پاس نیوز ہیں جس میں آپ کو یہ ہم اینگر مینجمنٹ کے طور پر بھی لیں گے، اور یہ جذباتیت کے طور پر بھی لیں گے، نادانی کے طور پر بھی لیں گے. اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر پر، ہماری سوسائٹی پر اگر اس کو ہم نے پازیٹیو لیا اور عمل کیا اور مطلب چینجز لائے بہتر، تو شاید فرق پڑ جائے. موبائل پر گیم کھیلنے کی اجازت نہ دینے پر 12 سالہ لڑکا دوستوں کے ہاتھوں قتل. 12 سالہ لڑکے نے دوستوں کو اپنے موبائل پر گیم کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کیا. دوستوں نے پتھر کے وار کر کے 12 سالہ دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اب اپنے موبائل پر کسی کو گیم کھیلنے نہیں دے گا. پولیس نے بتایا کہ دوست کی جانب سے انکار کا سن کر ساتھی لڑکے طیش میں آ گئے، جس پر لڑائی ہوئی اور انہوں نے اپنے دوست کو پہلے گھسیٹ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر پتھر کے پے در پہ وار کر کے مار ڈالا. نشے کرنے سے کیوں روکا؟ نشئی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حیدرآباد میں نشے کی لت میں مبتلا بھائی نے اپنے سگے بھائی کو پے در پہ چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا، جس کو محلے داروں نے ہسپتال پہنچایا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. میڈیکل کالج کی طالبہ نے پڑھائی کے دباؤ سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی. پولیس نے بتایا کہ لڑکی نجی کالج میں ڈی فارمیسی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی. میڈیکل کالج کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کے معاملے پر ڈی ایس پی نے بتایا کہ والدین کے مطابق بچی اکثر کہتی تھی کہ تعلیم سخت ہے، وہ نہیں کر پائے گی، جس پر والدین اس کو کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے پڑھنا ہے. ڈی ایس پی کے مطابق بچی کے گلے پر پھندے کے نشان واضح دکھائی دیے ہیں.
شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ مظفر آباد کے علاقے میں شوہر نے گھر میں ناچاکی کے باعث اپنی بیوی کو آگ لگا دی۔ کھچڑی میں نمک زیادہ ہونے پر شوہر نے بیوی کا گلا دبا کر مار ڈالا۔ انڈین ریاست مہاراشٹرا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 46 سالہ شوہر نے اپنی 40 سالہ بیوی کو صرف کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ چاولوں میں نمک تیز ہونے کے باعث شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور اپنی اہلیہ کو گلا دبا کر مار ڈالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ڈاکٹر زیرک، اب آپ سے اس معاملے میں مجھے کچھ تفصیل یہ لینی ہے، کچھ کوشچنس ذہن میں آ رہے ہیں۔ نمبر ایک، ہم نے ابھی ایک خبر یہ دیکھی کہ موبائل فون کسی لڑکے کے پاس ہوگا، اس میں گیم، اس سے منع کر دیا کہ میں اپنا موبائل فون نہیں دیتا، لڑکوں کو غصہ گیا اور انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی، اور مارتے مارتے جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے سنا کہ لڑکا ہی دنیا سے چلا گیا۔ اچھا، اب نشہ کرنے سے کیوں روکا؟ اب نشہ کرنے سے ڈیفینیٹلی اس کو خوشی خوشی کو گھر والے یا کوئی بھی آ کر نشہ دیں گے تو نہیں، یہ لے لیجئے، آپ کو حاجت بہت ہو رہی ہے، آپ یہ پیجئے، آپ جب پیتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہوگا، اس کو روکا ہی جائے گا کہ بھائی یہ نشہ نہیں کرو۔ اسی طرح اب یہ میڈیکل کالج کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ ذرا کر اس طرح لیں کہ ہمارے ہاں یہ مطلب کہ اسٹریس، اس کا کوئی نام تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ ایجوکیشن کے نام پر اسٹریس بڑھ گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ بھائی آپ نے فرسٹ آنا ہے، آپ نے یہی کرنا ہے۔ اب اس کی فار ایگزامپل اس کی انجینئرنگ میں دلچسپی ہے، میں اس کو میڈیکل پڑھائیں گے، اس کے اکاؤنٹنگ میں دلچسپی ہے تو اس کو کوئی اور چیز کرائیں گے، اس کو مطلب کہ یہ چیز کرنی ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اور فیلڈ لوں، میں ہنر سیکھوں، میں کچھ فن سیکھوں، ایون کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اس لائن کی طرف جاؤں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، اور اس کو میں بطور ایک اس کے لیے لے لوں گا میں جو جہاں جہاں میری ضرورت اور حاجت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں بھی یہ، آپ کے یہاں بھی آئی تھنک ہوگا، اور دنیا کے کئی ملکوں میں، انڈیا کی رپورٹ کافی اس میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہیں اور جو فیملی ممبرس ہیں وہ اتنا مطلب کہ پریشر ڈیولپ کر دیتے ہیں، اتنا پریشر دے دیتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی وہ نہ کرنے کی صورت میں اب اس کے پاس گھر جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو انسٹیٹیوشن میں بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو گھر میں بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو سوسائٹی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ جہاں جائے گا بس کچھ نہیں ہوا، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، ہمیں تو پہلے پتا تھا۔ اب ایسا شخص، اس کے پاس پھر خودکشی کا ایک راستہ اس کو نظر آتا ہے جو کہ غلط ہے، کمپلیٹلی رانگ، لیکن اس کو اس راستے کی طرف دھکیلنے والا جو ہمارا معاشرہ ہے، اس نے یہ ایٹیٹیوڈ جو کیوں اس نے اختیار کیا؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کی بھی وضاحت کیجئے گا کہ اس طرح یہ جو خودکشی کر لیتے ہیں تو یہ کیا ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ آدمی مطلب کہ اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب کھچڑی میں نمک زیادہ ہو گیا تو بھائی نمک کھچڑی میں زیادہ ہوگا نا، نمک کوئی کسٹرڈ میں تھوڑی زیادہ ہوگا، کہ نمک کے کسٹرڈ میں زیادہ ہو جائے گا، آپ کو مطلب کہ وہ مطلب کہ پڈنگ بنا کر میٹھی کھلائیں گے کہ اس میں نمک زیادہ ہو جائے گا، تو نمک تو زیادہ کھچڑی میں ہی ہونا ہے، نمک تو زیادہ سالن میں ہی ہونا ہے۔ کوئی سویٹ ڈش میں کبھی نمک زیادہ ہوتا ہے، وہ میٹھا زیادہ ہو جائے گا، سویٹ زیادہ ہو جائے گی، تو اسی طرح کھچڑی میں کبھی چینی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ کیا ہو جاتا ہے مینٹلی طور پر آدمی کو کہ وہ مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، خود کو مار دیتا ہے، اور مطلب زد و کوب کرتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، یہ توڑتا ہے، وہ پھوڑتا ہے۔ یعنی اس کی کنڈیشن میں اگر اس کی وہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کو جو کرا کہ اس کی مووی بھی بنا دی جائے اور وہ زندہ بچ جائے اور اس کو دکھا دیا تو وہ آئی تھنک کہ وہ مطلب فرسٹ ٹائم تو کہہ دے گا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہم شکل ہوگا، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں پاگل واگل تھوڑی ہوں۔ تو یہ سب کیا ہو جاتا ہے آدمی کو مینٹلی طور پر کہ وہ اتنے بڑے بڑے اٹیمپٹ کر گزرتا ہے، اللہ کی پناہ۔ جی ڈاکٹر زیرک۔ جی، غصے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک جو بنیادی نفسیات کا اصول ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے، یہ تو ایک فطری عمل بھی ہے۔ تو اس میں جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کچھ فزیکل نیڈز ہو گئیں، کھانا پینا سونا، ٹیمپریچر کے حوالے سے کہ ہمارا جو ہے وہ گرمی سردی نہ لگے۔ اسی طرح پھر کچھ ہماری سوشل نیڈز ہوتی ہیں کہ ہمارے کوئی چاہنے والے ہوں، ہمارے پیار محبت کرنے والے ہوں، دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ اسی طرح پھر کچھ دیگر جو ہے وہ ہماری اسی میں ضروریات آ جاتی ہیں۔ تو جب ہماری ضروریات، جن کو ہم نیڈز کا نام دیتے ہیں، جب وہ نیڈز پوری نہیں ہوتی تو آپ کو جو ہے وہ ایموشنز
क्रिएट होती हैं आपके माइंड में। और एंगर जो है ये एक इमोशन है कि जब आपकी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो आपको गुस्सा आएगा, जब आपकी नीड्स पूरी होंगी तो आप खुश होंगे। तो कोई भी नीड हमारी पूरी नहीं होती है, भूख लगी है तो खाने का टाइम है, खाना मयसर नहीं तो गुस्सा आएगा, प्यास लगी है तो पानी मयसर नहीं है तो गुस्सा आएगा, नींद आई है, सोने का मतलब कोई सामान मयसर नहीं है, इस वक्त आप सो नहीं सकते तो गुस्सा आएगा। इसी तरह किसी ने आपको कुछ जुमले बोल दिए जिसको आपने समझ लिया कि ये इसने मेरी जो है वो बेइज्जती कर दी है, तो आपको गुस्सा आएगा। आप चाहते हैं कि मैं ये काम इस वक्त करूं और वो काम किसी तरह से हो नहीं पाता तो अब आपको गुस्सा आएगा। ये एक फितरी अमल है, यहाँ तक हर किसी के साथ होता है। एक छोटा सा बच्चा है चंद महीने का, अगर उसको खिलौना चाहिए नहीं मिल रहा तो वो शोर करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको गुस्सा आएगा। इसी तरह आप 100 साल का बूढ़ा ले उसको कोई चीज नहीं मिलती, उनकी कोई हाजत होती है वो पूरी उसी वक्त नहीं होती तो गुस्सा आएगा। अब होता ये है कि अब जब बचपन से होते हैं तो आपके वालिदैन आपकी तरबियत करते हैं कि जो है वो किस तरह जो है वो गुस्से को काबू में करना है, किन चीजों पर गुस्सा करना है, किन पर नहीं करना, और गुस्सा जब आए तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। और जो जो उम्र के हिसाब से आप चलते हैं तो बचपन में आपके वालिदैन तरबियत करते हैं कि बेटा अगर आपको भूख लगी है तो आप बताएं, अल्फाज के जरिए इसका इजहार करें कि अम्मी जान मुझे भूख लगी है या अम्मी जान मुझे ये खाना चाहिए। तो आप अपनी जो आपकी जो नीड्स हैं उनका इजहार करें कि मुझे ये चाहिए, फिर वालिदैन उनमें से कुछ नीड्स को पूरा करेंगे और कुछ को नहीं पूरा करेंगे। और ये भी एक तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आपकी जरूरियात पूरी नहीं होती तो ऐसी सूरत में आपने जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसका जो है वो इजहार नहीं करना। तो शुरू में क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो अचानक फौरन कोई उठा के चाकू को थोड़ी मार देता है, पहले आपकी लड़ाई होती है, हो सकता है आप थप्पड़ मारे तो आपका गुस्सा कम हो जाए। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आपने इस तरह किया, फिजिकल फाइट हुई, तो गुस्सा भी ना एक नशे की तरह है कि जिस तरह आप किसी ड्रग का नशा करते हैं ना, तो अब ये पहली बार थोड़ी मिकदार में आपका नशा पूरा हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इसी तरह आपने गुस्से को काबू ना किया तो शुरू में हो सकता है एक थप्पड़ मारने पर जो है आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन अब क्या होगा कि आगे चलकर आप जो है वो पंच करेंगे। अच्छा, पंच के बाद भी फिर एक नहीं है 10 पंच करेंगे, और यूं आहिस्ता आहिस्ता जो है एक लंबा अरसा होता है कि जिसमें छोटी छोटी चीजों पर आप फिर जो है वो गुस्सा करते जाते हैं और फिर ये काम बढ़ता जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि बाज़ दफा काम ज्यादा बिगड़े तो गुस्सा आता है, फिर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज भी मिजाज के खिलाफ होती जाए तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये कंट्रोल ना करने की वजह से, और फिर एक न्यूज में तो हमें यही सुनने को मिलता है कि देखे जो है वो नमक कम हुआ तो शोर को गुस्सा आ गया। अच्छा, इसके पीछे देखा जाए तो हो सकता है कि सारे दिन पता नहीं क्या होता रहा होगा मियां बीवी के दरमियान आपस में। तो बाज़ दफा ये भी अनासिर होते हैं। तो ये एक गुस्से के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इसकी तरबियत हो बच्चों की। और सबसे बड़ी गलती जो वालिदैन करते हैं कि बच्चे को गुस्सा आया है तो अब आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, आप भी गुस्से में आकर कर रहे हैं, आप थप्पड़ मार रहे हैं। और अक्सर जो यानी कि जवान एडल्ट्स जब इस तरह के कोई भी काम करते हैं तो उनकी जब हिस्ट्री एक्सप्लोर की जाती है तो बचपन में कहीं ना कहीं उनके साथ अब्यूज हुआ होता है, या उनको प्यार मोहब्बत नहीं मिला होता, या उनकी इसी तरह की इमोशनल नीड्स जो है वो वालिदैन ने पूरी नहीं की होती। अमूमन जो है वो हम बच्चों की कपड़े, खाना पीना इस हवाले से जो है वो बड़ी केयर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी इमोशनल नीड्स की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। बच्चे की छोटी छोटी चीज पर जो है उसकी यानी कि हितक कर देना, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देना, उसको बुरा भला कह देना, डांट देना, ये बच्चे पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब बच्चों की इस तरह की इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, या उनके साथ किसी न किसी तरह का बचपन में अब्यूज हुआ होता है, जिनसी तशद्दुद वगैरह या और इस तरह के मामलात, तो अब जब वो बड़े होते हैं और दे बिकम पावरफुल, देखिए गुस्से का इजहार भी
جو ہے وہ اپنے سے کم پاور والے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ان کے پاس پاور آتی ہے، جسمانی طاقت آتی ہے، پھر اسی طرح آگے چل کر ان کے پاس چاقو، چھریاں یا پستول یا اور چیزیں آتی ہیں، تو اب پھر جو ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور کیونکہ تربیت ہوئی نہیں ہوتی تو اب یا تو چھوٹے چھوٹے معاملات پر یہ بہت بڑا اسٹیپ لے لیں گے، یا پھر بعض دفعہ جان بوجھ کر جو ہے پھر ان کی عادت بن جاتی ہے، تو یہ پھر جھگڑوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہاں مجھے موقع ملے تو میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کروں. تو یہ ایک تھوڑا سا یعنی کہ اس میں نفسیاتی تجزیہ ہے کہ بھائی غصہ کیوں آتا ہے، اور پھر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کہاں تک چلی جاتی ہے. یہ بات جو بھی ہمیں ڈاکٹر زیرک صاحب نے بتائی کہ اب یہ مجھے بھی اس کا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کھچڑی میں نمک زیادہ. تو یہ ایسا فعل نہیں ہے کہ آدمی اٹھ کر اپنی بیوی کو اتنا مارے گا کہ وہ مری جائے گی. سب پیچھے سے کچھ چیز آ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے کوئی اگزامپل دی تھی کہ جو موٹی رسی ہوتی ہے اس رسی کے گرد بل ہوتے ہیں نا، رسی کے گرد بل ہوتے ہیں. ہم کو رسی ہم کہتے ہیں یا رسی ٹوٹ گئی، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی. یعنی یہ اتنے کچے دھاگے نہیں ہوتے کہ مطلب یہ یوں جھٹکا لگا اور ٹوٹ گیا. یہ مطلب کہ باقاعدہ ایک رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی یوں نہیں ہوتا کہ یہ ٹھا کر کے ختم، نمک کم ہے تو نمک زیادہ ہے تو یہ مطلب یوں لڑائی جھگڑا ہو گیا. یہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یوں سمجھے کہ جھگڑے کی آنچ پر یہ رشتے کی رسی لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ لائٹر جلائیں، اس کی ایک لو جلتی ہے آگ کی، اور اس کے اوپر آپ رسی رکھتے ہیں، موٹی سی رسی رکھیں آپ جس کے اندر بل لگے ہوئے ہیں. تو وہ ہلکی ہلکی جو اس کی جو آنچ ہے، آگ ہے، یہ ایک ایک بل کو ایک ایک دھاگے اس کو جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی. پھر ایک وقت آئے گا یہ اتنی جل کر اس کے بل اتنے ختم ہو گئے کہ آپ کو ایک جھٹکا، آپ آگ ہٹا دیں، صرف جھٹکا لگائیں، رسی ٹوٹ جائے گی. ہمارے یہ جو ڈسپیوٹس ہمارے جو یہاں ہیں، یہ زیادہ تر اس کے پیچھے یہ ساری اسٹوریز ہوتی ہیں کہ جیسے کہ گھر میں جیسے آدمی آتا ہے، شوہر آتا ہے، تو وہ سامنے سے کوئی ایسی ڈسکشنز ہو جاتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے، غصہ دلانے والے کام کیے جاتے ہیں، یا شوہر بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھاڑتا ہے، وہ تانے دیتا ہے، بے عزتی کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایک بات جو ہے نا یہ ایک ایک بل کو جلا رہی ہوتی ہے. اچھا، اب چونکہ کوئی سلح کر کے اس رسی کو دوبارہ اس کو سیٹ کرنے والا ہوتا نہیں ہے ہمارے جنرلی طور پر، تو یہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. پھر بس اب کچھ نہیں، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا نہیں ٹائم پر، مار پیٹ شروع، یا تو طلاق دے دی یا پھر خود اور اللہ نہ کرے بڑا نقصان پہنچا دیا. تو ان سب کے پیچھے ایک سٹوری ہے. اگر آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں اور آپ کے گھر میں اسی طرح کا کوئی خدا نہ خواستہ ماحول بنا ہوا ہے، تو میری درخواست یہ ہے کہ اسے ابھی اسی وقت ایکسکیوز، معذرت، سوری، معافی آئندہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم آئندہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، آئندہ بولتے ہوئے خیال رکھیں گے، یہ ایک دوسرے کو اس طرح ڈانٹتے جھاڑنے سے بچیں گے. یہ وہ لوشن ہے جس سے آپ مطلب کہ یوں سمجھے کہ یہ وہ جس سے چیزیں چپکتی ہیں اور چیزیں درست ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں جس سے آپ کے درمیان یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے نا، یہ جڑنا شروع ہو جائے گی. جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 10 سال کی لڑائی ہے تو وہ 10 منٹ میں ختم نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. آپ کا پیشن، آپ نے اگر اپنے بچوں کے اوپر اسی طرح کی کوئی ایجوکیشن کے طور پر پریشر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا، اتنا پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے. پڑھائی کے نام پر اپنے بچے کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اس سے بھی وہ بچہ، کیونکہ اس کو مطلب بے عزتی کا خوف ہے تو خودکشی کر لیتا ہے. تاہم جو خودکشی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، جن کا خودکشی کا بھی اللہ نہ کرے کوئی سرا گئے، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں. خودکشی کے تعلق سے ذرا توجہ سے سنیے گا جو میں آپ کو اس وقت کہنے جا رہا ہوں، کہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آ جائے گا ذہن میں کہ یہ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ قرآن میں بھی اس کو منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اللہ پاک ہمارے حالات کو بدلنے والا ہے۔ مگر یہ تو میں ان کو عرض کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو اسے ذہن میں آ جاتا ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جناب وہ قرضہ چڑھ گیا تو بے عزتی کا خوف ہے، فلاں فلاں گھر کے حالات واقعات، یار جان چھوڑ دو، مرنا کبھی حل نہیں ہے۔ یہاں تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ مہینوں میں یا سال میں یا 2 سال میں کو حالات تبدیل ہو جائیں اور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ اس تک خودکشی کر کے مر گئے اور یہ عذاب نے آ لیا تو پھر تو اس کا اینڈنگ کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تکلیف کے بارے میں ذرا سوچئے۔ یہاں تو 100 200 500 ارد گرد لوگ ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر عذاب ہو گیا تو کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لہذا ایسی کوئی چیز اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ یہ تو میں نے ان سے بات کی جن کا خدا نہ خواستہ اس طرح کی طرف کوئی ذہن جاتا ہو تو وہ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امیر سنت کا رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اس کو لیں، اور ایک امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کو بھی لے لیں۔ غصے کے علاج میں ٹوٹل اینگر مینجمنٹ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ خودکشی کے علاج میں جو سوسائڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو آپ کو سوسائڈ سے روکتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ یہ تو میں نے ان سے بات۔ اب رہے وہ لوگ کہ جو ایسے حالات پیدا کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، آپ سوچے صحیح کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ جیل میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے آپ کا گھر اجڑ جائے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے آپ کے سامنے مطلب کہ خودکشی کر لیں، اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ قاتل قرار مطلب دے دیے جائیں۔ تو کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ یار یہ جو مطلب مجھے بلا وجہ کا جو یہ غصہ آ جاتا ہے اور میں اس کو اس طرح نافذ کرنے میں لگ جاتا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے شریانی پھٹ جائے، برین ہیمریج ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اتنا جذباتی ہو جاتے، اتنی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کول ڈاؤن، نارمل ہو جائیں، لوگوں سے بہت زیادہ توقع ہی نہ رکھیں نا کہ آپ کو اتنا غصہ آ جائے۔ کیوں اتنی توقع باندھ کر رکھتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا؟ تو اپنی توقعات کم کریں، اپنی جو آپ نے جو امیدیں باندھ کر رکھی ہیں اس کو کم کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ابھی تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں ہمیں مثبت سوچ مل جائے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ تو میں تمام تر لوگوں، فیملیز سے، سب عاشقان رسول عرض کرتا ہوں پلیز اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو اور اپنے رویوں کو ریوزٹ کریں، ایک بار غور کریں کہ ایسا نہ ہو۔ مطلب آدمی چاہتا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہو جائے۔ یار آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا نا بھائی، آپ جیسا چاہتے تھے وہ نہیں بولا، بات تو وہی تھی نا جو آپ چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو جانی چاہیے، ہو گئی۔ اب ہماری پسند کا جملہ، ہماری پسند کی ہر چیز ہمارے ایسا نہیں ہوتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہر ایک کی جدا جدا انداز ہوتا ہے، ایک ہی ریسیپی پر کھانا بنتا ہے، وہ کھانا بناتا ہے تو ٹیسٹی بنتا ہے، وہ کھانا کم ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو ایک لذت کی بات ہوتی ہے، ہر ایک ہاتھ کی اپنی لذت الگ ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہیومن سائیکی ہے، لوگوں کی ایک نفسیات ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور بہتر تو یہ کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے صحابہ کرام، غلاموں، معاشرے کے لوگوں کو آپ نے مطلب اپنے خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے ساتھ رہے، اور تو یہ اس پر بھی اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی ایک بہتر انداز سے گزرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور پرابلم جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ واقعی مجھے بھی ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں میڈیسن کھا لیتے ہیں، یار یہ دے دو، یار یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ تو یہ سیلف میڈیسن جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، جی ہاں۔
اور اس وقت دنیا میں اس کو ایک باقاعدہ ایشو بنایا گیا. یہ باقاعدہ ایک پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. یہ گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹا یہ دوائی کھا لو. اچھا مطلب گلا پرابلم کر رہا ہے, آپ فلاں اینٹی بایوٹک لے لیں. ارے بھائی ڈاکٹر سے پوچھ تو لیں. ارے پوچھنا کیا ہے, اس کے گلے میں خرابی تھی میرے بھائی, تو آپ آواز نکالو. آپ کی آواز الگ, اس کی آواز الگ, ہو سکتا ہے گلے کا پرابلم بھی الگ الگ ہو. تو یہ ایک ہمارے یہاں بڑا ایشو بن چکا ہے گھر کے اندر. ہر کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی وہ ڈاکٹری کر رہا ہوتا ہے. تو غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تاہم یہ ایک رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ پر ڈاکٹر کامران ہمارے ہیں, انہوں نے بھی اپنی ایک ایکسپرٹ ویو دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانیوں نے 120 ارب روپوں کی اینٹی بایوٹک استعمال کی. طبی ماہرین کے مطابق 70% ادویات بلا وجہ استعمال کی گئیں. یہ رقم مجموعی صحت پر خرچ کی جانے والی مالیت کی 10% ہے. ادویات کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے, جس میں سیلف میڈیکیشن خاص طور پہ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. کہ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے وہ انسانی صحت کے اوپر کافی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو جب آپ سیلف میڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ادویات کا استعمال کریں, وہ چاہے آپ خود سے جا کے پرچیز کر کے استعمال کریں, یا ڈاکٹر نے جو آپ کو لکھ کے دیے ادویات اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں جس طرح ہدایت ڈاکٹر آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کو یہ سیلف میڈیکیشن کا حساب کتاب بن جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ دوا استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر نے آپ کو دوا استعمال کرنے کے لیے دیے, موسٹ لائکلی اینٹی بایوٹکس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ زور ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس اگر جب دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے دیتے ہیں, جس میں 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن 15 دن, کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کس قسم کی ہے, اس کے حساب سے ڈاکٹر تجویز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے پریکٹیکلی کہ جب ادویات, جب اس کے مریض کے علامات سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کی دواؤں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے, اس کا استعمال کرنا بھی کم ہو جاتا ہے. تو کب جب یاد آتا ہے جب کھا لیتا ہے, کب یاد نہیں آتا تو نہیں کھاتا ہے, یا پھر اگر اس کے علامات بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دوا بھی ختم کر دیتا ہے. اب اس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے باڈی کے اوپر جب آپ اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ پراپرلی ڈوز میں نہیں لیتے ہیں تو آپ کی جسم کے اندر اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی نیکسٹ ٹائم جب آپ وہ دوا یوز کرواتے ہیں تو وہ آلریڈی ہماری باڈی کے اندر ریزسٹنٹ ڈیولپ کر جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ دوا آپ کے اوپر اس وقت افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو لامحالہ ڈاکٹر صاحب کو کسی دوسری دوا کے اوپر یا کسی اور اینٹی بایوٹک کے اوپر یا ہائی اینٹی بایوٹک کے اوپر جانا پڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال یوں بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ دوا آپ پراپرلی لے نہیں رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کی دوا کو ایکسچینج کر کے جب ڈاکٹر صاحب نے دوسری اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اوپر زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ پرانی دوا آپ کو ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. دوسرا جو میڈیکل اسٹور سے لے کے ادویات وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی بھی جاننے والے کو بیماری ہوگی, جو میرے کسی رشتے دار کو تکلیف ہوئی تو اس نے یہ گولی کھائی تھی ٹھیک ہو گئی تھی, یہ بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. خاص کر کسی موذی مرض کے اندر کوئی اگر یہ دوا استعمال کرتا ہے, جیسے شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کی دوا میں کہ بلڈ پریشر یہ ہوا تو یہ ایک گولی میں کھا لوں گا ٹھیک ہو جائے گا, تو بعض اوقات یہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں, بے انتہا نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں. تو اس سے بچنا ہی چاہیے. سیلف میڈیکیشن کرنا اچھی بات نہیں ہے, صرف پیسہ کا ضیاع ہوتا ہے, اس کے اندر صحت پہ اتنا افیکٹو اثر نہیں ہوتا. بہتر ہے کسی مستند ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ کر کے ہی اپنی ٹریٹمنٹ یا ادویات کا انتخاب کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہتا ہے. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہ لیں, کچھ بھی نہ لیں پلیز. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, ایک آدھ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ آن لائن ٹیلی فون پر رکھ لیں. ڈاکٹر مل جاتے ہیں, اچھے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے, اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں, فون پر رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کو بتا دیں گے کہ آپ یہ نہیں یہ کر لیں, یہ نہیں یہ کر لیں. وہ ڈاکٹر وہی بھی آپ کو بتا سکے گا جو آپ کا مستقل ٹریٹمنٹ کرتا ہے, وہ آپ کی فزیکلی اور تمام تر چیزوں کو بہت کلوزلی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا کر کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو مہربانی کریں. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پرابلم آئے دن ہو جاتا ہے. اب یہ آئے دن پرابلم کیوں ہو جاتا ہے؟ آئے دن گلا خراب پہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آئے دن کان میں درد پہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آئے دن سر میں درد کیوں ہو جاتا ہے؟ آئے دن پیٹ خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کیوں کو پکڑنے کی کوشش کریں, وائی. تو کیا یہ آپ جب آپ اس کو جب پکڑیں گے نہیں تو یہ ہوتا رہے گا. جب ہوتا رہے گا تو ڈاکٹر کو فون کرتے رہیں گے, ڈاکٹر تو آپ کو دوائی دیتا رہے گا. تو دوائی کے پھر بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن ڈاکٹر سے پوچھ کر بھی لے رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو انشاءاللہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ میڈیسن کے آفٹر آل کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس آتے تو ہیں, اور اینٹی بایوٹک کے تو بہت سائیڈ افیکٹس آتے ہیں.
تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی رضا کے کاموں کے لیے صحت مند رہنا نصیب فرمائے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ان غذاؤں سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں سگریٹ چھوڑتے ہی نہیں, حالانکہ سگریٹ کی وجہ سے ان کے پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پان گٹکے سپاری چیزیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. کچھ کو کولڈ ڈرنک چلتی ہی نہیں ہے مگر کچھ کولڈ ڈرنک چھوڑنی نہیں ہے. کچھ کو ٹھنڈا پانی تک نہیں چلتا, نہیں چھوڑنا. کچھ کو کھانے میں 10 چیزیں ہیں وہ آئٹم نہیں چلتے, اس کا گلا, پیٹ یا دیگر جو آرگن اور باڈیز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اب مطلب گردہ بولتا میں نہیں لوں گا, آپ بولتے تیرے کو لینا پڑے گا, پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب گردہ بگڑ جائے گا تو کیا کرو گے پھر آپ؟ اس طرح پھیپڑا منع کرتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان چیزوں کو آپ کیوں مطلب کہ ان چیزوں کو چیلنج نہ کریں. یہاں یہ گردے پھیپڑے یہ جو اندر میں یہ چیزیں کو چیلنج نہ کرے. جب جاؤ ہو جو کر لے, میں تو ڈالوں گا اندر میں تو کروں گا یہ. پھر وہ جو کریں گے نا پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا. اسی طرح میدے کی بھی مانے, میدا منع کرتا ہے کہ میرے کو اندر یہ مت ڈالو, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اور ہم بولے کہ نہیں کرنا پڑے گا. پھر ڈالے تو پھر میدا بولے گا میں نے تو منع کیا تھا. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نہ کرے اس طرح چیزیں, ایسی ضد نہ کریں. یہ مطلب آرگن اور باڈیز اور اندر کے جو حصے ہیں یہ پرابلم کر سکتے ہیں. بعض لوگ تو آنکھوں میں ڈراپ تک ڈال دیتے ہیں یار, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. کین یو امیجن, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کان میں ڈراپ ڈال دیا. اتنا بڑا آپ نے آنکھوں کا رسک لے لیا, ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے کان میں ڈراپ ڈال دیے. نہیں مانتے بھائی, وہ کریں گے, ڈاکٹر تو بولتا رہتا ہے, پھر ڈاکٹر اور بھی کچھ کرتا رہتا ہے, پھر جانے ڈاکٹر کے پاس. تو ہم تو یہاں باقاعدہ یہ پروگرام جو پرسنلی طور پر میں آپ کو اپنی انٹینشن بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کرنے, ہم خود ڈاکٹر کو آن لائن لیتے ہیں. یہ مطلب ڈاکٹر جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈوائز اگر ان کے پاس جائیں تو یہ کوئی سستی ایڈوائز نہیں ہے. یہ ہم مدنی چینل کے ذریعے ہم ایک فری کام ہے. اور کیا ٹھیک ہے آپ کا چندہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, لیکن یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس بچنے کے لیے ہم آپ کو کہ خدا نہ خواستہ مبتلا ہو جائیں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گا. تو اس کو پلیز آپ ہماری بھی نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو بچائیں, ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ خیر فرمائے, اللہ عافیت نصیب فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. جی ایک کال لے لیتے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نگران شورا آپ کا سلسلہ سبق آموز خبریں بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ کوئی پیش ہوا بھی جائے روڈ وغیرہ پر, تو کس انداز میں اور حوصلے سے اب صبر کر کے حادثے کو صبر کرنا چاہیے اور کس انداز میں نکلنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. تاکہ بعض لوگ ایسے دیکھنے دیں ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ قابو نہیں رکھ پاتے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں اس موقع پر کس انداز میں اپنا حوصلہ کو بلند رکھنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں یہ میں اس کو 2 زاویے سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو خود اپنا ہی حادثہ ہو گیا یا کسی کا حادثہ ہو گیا اور ہم وہاں پر موجود ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے تو ہمیں اپنے اعصاب پر سب سے پہلے کنٹرول رکھنا چاہیے, اور مطلب بالکل اپنے آپ کو ایک کوشش کرے. وہ کانشیس ہی ختم ہو گیا, آدمی بے ہوش ہو گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن جتنا ہو اتنا وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, وہ تو بیچارہ سڑک پر پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں بہت بری چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات کمر میں بڑی عجیب و غریب چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ, بالکل انفارچونیٹ بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا, ہمارے یہاں فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہے ہی کوئی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ایریاز کے اندر آپ کو یہ ملے گا. یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خدا نہ کہتا ایسا کوئی پیشنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو اس کو اٹھانا کیسے. ہمارے یہاں تو اس کا پرابلم اتنا بڑا نہیں جس کو اٹھانے کے بعد جب اس کا پرابلم کر دیں گے, اور اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ, ایسا اٹھائیں گے کہ اب وہ تو چیخ, آپ کو لگے گا وہ درد کی وجہ سے چیخ رہا ہے, وہ آپ کے اٹھانے کی وجہ سے چیخ رہا ہے. ہم کو اٹھانا ہی نہیں آتا. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. آپ دیکھیں اسٹریچر لاتے ہیں,
جو میڈیکل کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو بڑے ہی مطلب کہ ایک اینگل کے ساتھ اٹھا کر اس کو اسٹریچر پر ڈالتے ہیں. بعض اوقات ہمارے اٹھانے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کی وین اس کے مطلب کہ پرابلم میں آ جاتی ہیں, ہماری وجہ سے آ جاتا ہے. کئی دفعہ ہماری بے دردی سے اٹھانے کی وجہ سے بیچارے کی گردن کی ہڈی پرابلم میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے جس کو اللہ کرے کہ ہمارے سوسائٹی میں اس کو رائج کیا جائے کہ فرسٹ ایڈ کیسے کیا جاتا ہے. تو جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے نا, تب بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں چونکہ ہم نے پڑھی سیکھی ہوتی ہیں تو ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پر بھی ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں, مجھے اب یوں موو کرنا ہے اور یوں موو کرنا ہے. تو یہ مختصر سی چیز یہ میرے ذہن میں آئی تھی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس کچھ عبرت والی خبریں بھی ہیں, مگر عبرت والی خبروں کی طرف جانے کے بجائے میں آپ کو قابل رشک خبر کی طرف لے کے جاتا ہوں. مصر کا یہ واقعہ ہے, کس انداز پر ایک شخص کی روح نکلتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دوران سجدہ شہری خالق حقیقی سے جا ملا. مصر سے ایک خبر آئی ہے جہاں پر ایک شہری نماز کے دوران سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملا, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. گلف نیوز کے مطابق یہ واقعہ مصری شہر سموحہ میں پیش آیا, جہاں ایک سٹور میں شہری کی نماز کے دوران روح قبض ہو گئی. سجدے میں شہری کے انتقال کا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری رکعت ادا کرتے ہوئے دوسرے سجدے میں ہی دم توڑ جاتا ہے. ہاں, کس مسلمان کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ مجھے موت, کاش اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, نیکی کرتے ہوئے, کاش سجدے میں, وہ بھی سجدہ بھی کعبہ مشرفہ کے سامنے ہو بھی تو کیا بات ہے. مدینہ منورہ میں آقا کی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے پڑھتے, ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے پڑھتے روح میری نکل جائے تو کیا بات ہے. لیکن یہ بڑی قابل رش موت تھی, اور سجدے کی حالت میں کسی کا دنیا سے چلے جانا یقیناً اسے ہر ایک پسند کرے گا. لیکن یہ ایک پہلو ہے جو بڑا برائٹ اور بڑا آئیڈیل پہلو ہے. لیکن کیا کیجئے اس خبر کا بھی کہ بھائی کی شادی میں ناچتے ناچتے بھائی مر گیا. دیکھیں, بھائی کی شادی میں ڈانس کرتا نوجوان اچانک گر کر فوت, تقریب میں کوہرام مچ گیا. مصر سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے, جہاں اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں دیگر مہمانوں کے ہمراہ ڈانس کرتے ہوئے نوجوان کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ گر کر وفات پا گیا. اس افسوسناک واقعے کے بعد شادی کی تقریب میں صف ماتم بچھ گئی. کہا جا رہا ہے کہ مرحوم اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر بہت خوش تھا. اسے ڈانس کرتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. اتفاق دیکھیں گے آپ, دونوں خبریں مصر کی ہیں. مصر کی ایک خبر یہ آئی کہ ایک شخص سجدے کی حالت میں انتقال کر گیا, اور مصر سے خبر یہ آئی کہ بھائی کی شادی میں ناچتے ناچتے نوجوان کا انتقال ہو گیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکاں اب سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ ناچنے گانے کودنے والوں, یہ آپ کے لیے بڑی عبرت تھی. ایک اور عبرت کی بات آپ کو بتاؤں, جو آپ شادی بیاہ میں یہ جو آپ نے جو آج کل جو آپ نے بہت ٹرینڈ یہ بڑھ گیا ہے, ایک ماں کے ساتھ کیا ہوا, آئیے یہ بھی سنیے. بیٹے کی بارات میں خوشی مناتے ہوئے ماں چل بسی. میڈیا رپورٹس کے مطابق نوجوان کی بارات گھر سے دلہن لینے نکل رہی تھی اور ہر طرف خوشی کا سما تھا. ڈھول کی تھاپ پر دلہا کی ماں سمیت سبھی بنگڑے ڈال رہے تھے کہ ناچتی گاتی ماں اچانک چکر کھا کر گر پڑی. عورت کے گرنے پر انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا, جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی. ایک موت سجدہ کرتے کرتے, آہا مزہ آ گیا ہوگا آپ کو. آپ کی تمنا ہوگی کہ یار اس کی جگہ میں ہوتا. 2 موتیں ناچتے ناچتے. آپ یقیناً کوئی مسلمان کی تمنا نہیں ہوگی یار مجھے یوں موت آئے, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیرے دیوار کی طرف. کاش مدینہ پاک میں اس طرح موت آ جائے. نجم کیے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہی یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. کاش. میں آپ ناچنے گانے والوں سے بات کر رہا ہوں جو شادی میں خوشیوں کے نام پر
کسی بھی اس طرح کے ایونٹ کے نام پر ہم ناچتے ہیں. کبھی سوچا یا یہ ناچتے میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کنسرٹ میں جاتا ہوں، اتنا ناچتا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اسٹیج پہ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ آرکیسٹرا والوں سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈرم بجاتے ہوئے، یہ پیانو بجاتے ہوئے، یہ گٹار بجاتے ہوئے، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، یہ مطلب میں اس طرح مر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سب کرتے کرتے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جی ہاں، میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اسلام و دین کی روح کو سمجھیں، قرآن و حدیث کی روح کو اور اس کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بیکار کی ضد بحث نہ کریں. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتا جو ہو رہا ہے. یہ جو ناچنا گانا ویلنٹائن ڈے کے نام پر، تو منگنی کے نام پر، شادی کے نام پر، تو جناب کوئی اور خوشیوں کے نام پر، تو انڈیپینڈنٹ ڈے کے نام پر، تو 31 دسمبر کے نام پر، تو کوئی اور اس طرح کا جیسے کہ عید کے ایونٹ آ جاتے ہیں، تو جناب پکنک کے ایونٹ آ جاتے ہیں، تو بہت ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں کالج یونیورسٹی اسکول کے اندر، جناب وہ سیریمنیز ہو رہی ہوتی ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے ضمیر کو سے بات کریں، اب کچھ ایمانداری سے بات کریں کہ آپ کیا یہ شریعت و دین اس چیز کی اجازت دے گا؟ ارے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اس طرح کے کسی ماحول میں اگر کوئی ایسا مذہبی آدمی داڑھی والا اور آپ کے اس کے سر پر ٹوپی اور اس طرح، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آ جائے، ہو کیا حالت ہو گئے، ان کو یہ آنا چاہیے تھا. ان کو کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا. کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس لیے نہیں آنا چاہیے تھا کہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ تو مذہبی آدمی ہے، تو نمازی آدمی ہے، یہ تو نماز اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ویری سوری ٹو سے، آپ کو بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اگرچہ اس کا گیٹ اپ ریلیجیس ہے، مگر یہ بھی مسلمان ہے تو آپ بھی مسلمان ہیں. ایز اے مسلم آپ کو بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. بینگ اے مسلم یہی رسپانسبلٹی آپ کی تھی. بینگ اے مسلم یہی حکم آپ پر بھی تھا. اس کو بالکل نہیں آنا چاہیے. نہیں آتے اس طرح کے لوگ اسی جگہوں پر، نہیں آپ کو نظر آئیں گے. وہی آتے جن کی بس وہ بھی اسی طرح کے ماحول میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو یہ ہے نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کی اپنی مینٹلٹی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. نہیں یار ان کو نہیں. اور یار دیکھو یار داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے. داڑھی رکھ کر نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر فیری سوری ٹو سے داڑھی والے کو بھی نہیں، داڑھی جس کی داڑھی نہیں اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا جھوٹ صرف داڑھی بولنے والے کو منع ہے؟ نہیں، جس کی داڑھی نہیں اس کو بھی جھوٹ منع ہے. بلکہ وہ داڑھی رکھ کر ایک ناجائز کام سے بچا ہوا ہے. یہ تو داڑھی منڈا کر یہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے. اس کو غور کریں. اسی طرح بے پردے کی یہ بھی آپ اس طرح جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو کیوں ایسا تماشا کر رہے ہیں ہم کیوں اپنے اندر ایسا ماحول اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جس میں گانے باجے فلمیں اور یہ سب ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ بری موت سے بچائے. اللہ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت دے. آقا پر درود سلام پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے کاش ہماری روح نکل جائے. جس کا آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو ایک بچت کے تعلق سے ایک ڈاکیومنٹری دکھاتا ہوں، کیونکہ اس وقت بجلی کی کمی اور پھر بجلی کا مہنگا ہونا، یہ دونوں بہت بڑے پرابلم اس وقت ہیں جس سے اس وقت قوم فیس کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی فیس کر رہی ہے. پھر اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ مشورے بھی دوں گا. آئیے پہلے اس کی کچھ رپورٹ دیکھتے ہیں. بجلی کی بچت کیسے کی جائے، ان 7 چیزوں کا خیال رکھیں. دنیا بھر میں توانائی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس ماہ بجلی کا بل کتنا آئے گا، مگر کچھ اصول اپنا کر اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. بجلی سے چلنے والی اشیاء کو استعمال کرنے کے بعد مکمل بند کر دیں. انہیں اسٹینڈ بائی پر نہیں رکھیں، مثلا کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ. آج کل مارکیٹ میں کم توانائی سے چلنے والے آلات دستیاب ہیں، انہیں استعمال کریں، جیسے LED بلب وغیرہ. ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم کریں. غیر ضروری ٹھنڈک پر نہ چلائیں، بلکہ ایسے ٹیمپریچر پر چلائیں کہ آپ افادیت بھی
حاصل کر سکیں اور بجلی کی بچت بھی ہو۔ معیاری سامان اور تاروں کا استعمال کریں، اس سے آپ کے آلات بھی لمبے عرصے چلیں گے اور بجلی کی بچت بھی ہوگی۔ متبادل طریقوں کا استعمال کریں، مثلا ضروری نہیں کہ ہر بار کھانا مائکرو ویو میں ہی گرم کیا جائے، یہ بجلی کی کھپت زیادہ کرتا ہے۔ اپنے میٹر کی ریڈنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنی بجلی کی کھپت کر رہے ہیں اور اسے کہاں پر کم کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو پیمانے پر قدرتی توانائی کا استعمال کریں، جیسے سولر پینل، جس سے روزمرہ استعمال کی اشیاء، پنکھے اور بلب وغیرہ چل سکیں۔ یہاں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ایک بجلی سپلائی کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ایک ذمہ دار سے میں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور اچھے ذمہ دار ہیں، ان وہاں کے اتھارٹی بھی ان کے پاس، تو میں ان سے اس موضوع پر مشورہ کر رہا تھا کہ میں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بجلی کی بچت کے تعلق سے۔ تو وہ سارے مشورے میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میں ویسا نہ ہو کہ میں آپ کو مشورہ دے دوں اور رونگ نمبر لگ جائے۔ تو ماہرین سے مشورہ کر کے کام کرنے میں ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چند چیزیں آپ نے ابھی دیکھ لی ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو ٹیرف ریٹ کہلاتا ہے جو ہمارے یہاں، کہ کن کن ٹائمنگز کے اندر یونٹ کی چارجز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پک ٹائم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آف پک ٹائم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں تو 6 اور 10 کے درمیان، یعنی شام 6 سے لے کر رات 10 کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ ایسا پک ٹائم ہے کہ جس میں آپ کے ہمارے یونٹ کے جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس دوران اگر زیادہ یونٹ گرے گا تو آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اب کریں کیا؟ دیکھیں، آپ اور میں کیا کریں یہ دیکھیں، یہ بہت سمپل سی بات، تبصرے، باتیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پر مطلب سم ٹائم آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سم ٹائم عمومی طور پر۔ اب بجلی کا بل آپ نے میں نہیں بھرنا ہے، کسی اور نے بھرنا نہیں ہے، ہم لاکھ پورا مہینہ کر کریں، یونٹ نے ہمارے چلانے پر بھی 1 یونٹ کم نہیں دینا۔ وہ چلانے پر زیادہ گرمی ہوگی، زیادہ پنکھا چلے گا، زیادہ یونٹ گرے گا، یہ ٹینشن ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا، ذرا تسلی کے ساتھ میری بات سنیں۔ چند چیزیں تو ابھی آپ نے سن لی جو بھی بیان ہوا۔ یہ 6 اور 10 کے درمیان میں زیادہ آپ کو زور دے رہا ہوں، ادروائز پورے دن کے لیے، ہول ڈے، فل ڈے، آپ ان تمام تر چیزوں کو ایس پر صورتحال کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، بٹ اسپیشلی ایک ایسا ٹائم کہ جہاں پر آپ کا یونٹ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ 6 اور 10 کے درمیان آپ استری کا استعمال نہ کریں، آئرن پریس جو کم کرتے کپڑے، اس دوران نہ کریں۔ جب آپ استری کا استعمال کریں گے 6 اور 10 کے درمیان، ڈیفینیٹلی یہ آپ کا پاور زیادہ لے گا۔ 6 اور 10 کے درمیان مائکرو ویو کا استعمال نہ کریں۔ آپ کہیں گے ڈنر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، پھر بل کا بھی ٹائم آئے گا۔ میں جواب تو آپ کے پاس بھی ہوگا، لیکن میں تو مشورے دے رہا ہوں آپ کو، کوئی اور آلٹرنیٹ یوز کر لیں 6 اور 10 کے درمیان۔ مائکرو ویو کا استعمال نہ کریں، مائکرو اوون کا استعمال نہ کریں، یہ ساری ٹھیک ٹھاک یہ پاور لیتی ہیں چیزیں جب یہ چلتی ہیں۔ تو ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں بجلی چلی گئی، اس وقت کوئی آپ کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس جنریٹر ہے اور کوئی یو پی ایس ہے جس سے آپ کا فریج اور ڈی فریجر چل سکے۔ 2 گھنٹے کا عموماً ہمارے یہاں بجلی کا اگر بریک ڈاؤن آتا ہے، لوڈ شیڈنگ آتی ہے، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے فریج ہمارے بند ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا چیز خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتا۔ گوشت خراب ہو گیا یا کھانا خراب ہو گیا، نہیں ہوتا۔ 1.5 2 3 گھنٹے کے اندر جب فریج ہمارا بند ہوتا ہے، ڈیپ فریزر بند ہوتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی بڑی خرابی ہمارے سامان یا فریج میں رکھی ہوئی چیزوں میں نہیں آتی۔ تو اگر آپ 6 اور 10 کے درمیان اپنا ڈیپ فریزر اور فریج بند کر دیں، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، آپ کی جیسی صورتحال ہے، تو اب یہ اتنی دیر تک آپ کے یہ جو یونٹ ہے نا یہ کم گریں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو چارجر ہم بہت زیادہ، اچھا ہم چارجر لگا کر ہی رکھتے ہیں اور لائٹ جل رہی ہوتی ہے، یہ نکال دیں ساکٹ سے۔ پنکھوں کا کم استعمال، یعنی یہ کہتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ جائیں، بجلی کا وہ لائٹیں بھی کم جلیں گی۔ اچھا، اگر پانی کوئی ایسی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ایسے ٹائم پر ہی پانی کی موٹر چلانی، تو پانی کی موٹر اگر چلانی ہے، پانی کھینچنے والی، اور مطلب انڈر گراؤنڈ ٹینک بھرنے کے لیے یا اوپر کی جو ٹینک ہوتا ہے وہ بھرنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ شام کو موٹر چلائیں، 6 سے 10 موٹر نہ چلائیں آپ، اس کے علاوہ کسی اور ٹائم میں موٹر چلائیں۔ اب یہ ایک میں نے اوورآل آپ کے سامنے مشورتاً چند چیزیں بیان کی ہیں
کہ یہ وہ چیزیں جس پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں یہ عمران نے 4-10 چیزیں بیان کی ہیں، مگر یہ 10-12 اور چیزیں جو ہمارے آمنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو نہ یوٹیلائز کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بجلی کی بل میں کافی کمی آئے گی۔ اچھا، اب میں جیسے سولر کا بھی آپ کو انہوں نے مشورہ دیا، آپ نے رپورٹ کے اندر دیکھا، تو میں نے سولر پر بھی ایک بات چیت کی کہ سولر کا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سولر یہ ایک قدرتی طور پر انرجی لے کر آپ کو بجلی سپلائی کرتا ہے، یعنی سورج کی روشنی سے یہ پاور لیتا ہے اور آپ کے گھر میں یہ بجلی سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ سولر کا پینل شیٹیں آتی ہیں جس کا آپ نے تصویر بھی ابھی اسکرین پر دیکھی تھی۔ تو 1 کلو واٹ کا اگر آپ سولر لگاتے ہیں، 1 کلو واٹ، یہ بجلی کی ایک ٹرم ہے، اس کی ایک اپنی اصطلاح چلتی ہے پاور کی۔ تو میں نے جو معلومات لی، دیکھیں میری معلومات صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، لہذا آپ کسی تجربہ کار آدمی سے میری دی ہوئی معلومات کو کراس چیک کر کے جو درست ہو اس پر عمل کیجئے گا۔ میں بات صرف آپ کی مطلب یہ سمجھیں کہ ایورنیس کے لیے، معلومات کے لیے، تھوڑا سا جگانے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے، یا کچھ 2-4 راستے بتانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی کسی سے معلومات لے کر ہی آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ میری معلومات آنے میں بھی مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آس پاس میں ہی اللہ نے چاہا تو معلومات میری رہے گی۔ تو مثال کے طور پر جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو 1 کلو واٹ کا، اگر اس کے پاس چھت ہے، کیونکہ اس کے لیے چھت ضروری ہے کہ اس کے سورج کی روشنی پڑنی چاہیے، تو 80 گز کے، 120 گز کے چھوٹے بڑے مکانات ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں، بہت سارے گھروں میں اس طرح کے گھر بنے ہوئے دنیا بھر میں کہ جہاں پر یہ سولر لگ سکتا ہے اور لگا لینا چاہیے سولر۔ تو 1 کلو واٹ کا سولر اگر آپ لیتے ہیں تو شاید 1,25,000 1,30,000 یعنی 1 لاکھ اور 1,25,000-30,000 کے درمیان شاید آپ کو یہ سولر کی کوسٹ پڑے گی۔ اچھا، ابھی ہوگا کیا جب سولر کی کوسٹ پڑے گی؟ تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی 3 سے 3,500 روپے کی ماہانہ بجلی کی بچت ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، یہ جو سولر آپ پینل جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی جو میں نے معلومات لی ہے، یہ 3 سال میں آپ کی جو بجلی کی جو بچت ہوگی، تو 3 سال میں آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے۔ اب یہ جیسا بجلی کا بل، میں ایک جرنل نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر چلو میں اگر کے ساتھ بات کر لیتا ہوں تاکہ کوئی امکان نہ رہے، اگر 3 سال میں آپ کے پاس سولر کی پیمنٹ نکل آتی ہے، تو یہ سولر کی اگر اچھا عمدہ اور اچھے لوگوں سے مشورہ کر کر ایک بہترین سولر پینل اگر آپ لگا لیتے ہیں، تو شاید یہ آپ کو 10 12 15 سال ہو سکتا ہے کہ چلے۔ مجھے تو انہوں نے 10 سے 15 سال کا کہا ہے کہ یہ سولر اچھا چل جاتا ہے، تو 3 سے 4 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سولر کی پیمنٹ نکل آتی تو باقی آپ کا یہ سولر آپ کی بجلی کو لے کر چلے گا۔ لیکن 1 کلو واٹ کا سولر پینل یہ عموماً اس گھر کو کفایت کرے گا جس میں اے سی نہیں ہے۔ اگر ایک اے سی بھی اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن، تو شاید آپ کو 3 سے 4 کلو واٹ کا ایک سولر پینل لگانا پڑے گا، جس کی کوسٹ شاید 4 سے 5 لاکھ روپے کی پڑے گی۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ماہانہ بل پیمنٹ جو کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ساتھ گویا کہ اتنے 2-4 سالوں کا بل پیمنٹ کر دیا، آپ نے سولر پینل خرید لیا۔ اب سولر پینل سے آپ اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ 2-4 سالوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سولر، آپ کی بجلی، وہ سولر کی پیمنٹ نکل آئے، کیونکہ اب اس دوران آپ کو اتنا یونٹ آپ کا بچے گا، اتنا یونٹ بچے گا تو اتنی قیمت بچے گی، اتنی قیمت بچے گی تو اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ہو جائے۔ یہ میں نے معلومات کی بات کی، اور میں نے اپنے جان پہچان والوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں۔ سولر میری پلاننگ کا ابھی حصہ ہے، اور آج کی انفارمیشن لینے کے بعد میں بھی سولر کے معاملے میں تھوڑا سیریس ہوا ہوں۔ یہ ٹو بی فرینک میں اپنی پرسنل بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یار کوئی بعض اوقات جب آپ بیان کرتے تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اپنے کو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھی بچت ہے، اور میں نے یہ پاور سپلائی کرنے والوں سے معلومات دی تو انہوں نے تو باقاعدہ ریکمنڈ کیا کہ ہم تو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ سولر لگائیں۔ پھر کچھ پاور سپلائی کرنے والے اداروں کے ساتھ سولر لگانے والوں کو انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی سی ہو جاتی ہے کہ بجلی کے یونٹ وغیرہ، آئی ڈونٹ نو، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن میری تمام تر انفارمیشن جو میں نے آپ کو دیا، اس کو کافی مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں کمی بیشی
کم زیادہ پلس مائنس ہونے کا پورا چانس موجود ہے. میرا کوئی سولر کا بزنس نہیں ہے, میری سی کوئی مطلب میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو کوئی صلاح دے رہا ہوں. مجھے ایک اچھا خیر خواہی کا والا ایک وہ ملا مشورہ, تو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ ایک اچھے ایماندار دیانتدار اور تجربے کار شخص سے اس معاملے میں ضرور مشورہ کریں جنہوں نے اپنے یہاں یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو جو تھوڑی بہت نالج جو میں نے حاصل کی تھی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے. کوشش کریں کہ آپ کے جو یونٹ ہیں یہ زیادہ نہ جائیں, کم سے کم یونٹ کے اندر گزار. اگر 700-800 سے اوپر آپ کے ماہانہ یونٹ چلے جائیں گے اور 1000 تک یونٹ آپ کا چلا جائے گا تو آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آنے کی مطلب وہ ہے کہ بجلی کا بل زیادہ ہو جائے گا. تو جتنا کم سے کم ہو سکے اپنے یونٹ جلائیں. اس لیے میٹر ریڈنگ کو ضرور دیکھیں, آپس میں گفتگو کرتے رہے یار کیسے گھر چلائیں. ڈیفینیٹلی جب ایسے حالات ہوں گے تو آپ کو اپنے کچن کو دیکھنا پڑے گا, یار کچن میں کون کون سی ایسی چیزیں جو ایکسس ہیں جن کے بغیر گھر چل سکتا تھا, جن کے بغیر میرا کچن چل سکتا تھا, کہ یار یہ نہ بھی ہو تبھی چل جائے گا. یہ ڈبے, یہ پاؤڈر, یہ نہ چیز لاؤں, یہ ساری مطلب وغیرہ وغیرہ نہ لاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ نہ لاؤں تو یار نو پرابلم, مطلب گھر چل جائے گا, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. باتھ روم میں دیکھیں یار یہ 2-4 چیزیں اگر نہیں لائیں گے تو یار گزارا ہو جائے گا. پہلے بھی جب یہ نہیں تھی تب بھی تو مطلب سب نانا دھونا چلتا ہی تھا, کھانا پینا چلتا ہی تھا. تو یوں بہت ساری ایسی چیزیں آپ گھر کی یوز آپ دیکھیں. ایک بار بیٹھ جائیں, میں تمام فیملی ممبر سے عرض کرتا ہوں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر غور کریں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. غذاؤں پر غور کر لیں کہ بعض اوقات تو کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن پر واقعی اگر تھوڑی سی روک لگا دی جائے تو وزن بھی صحیح ہو جائے گا, صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ مطلب کہ چیزیں کور کی جا سکتی ہیں. تو اپنے بجلی, اپنے کچن, اپنے باتھ روم اور اسی طرح اپنی کلوتھنگ یا جو بھی اپنی باہر سے آنا جانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں. مہنگائی کا محض رونا مہنگائی کو کم نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی پرسکون زندگی کی طرف نہیں لے جائے گا. ہمیں اپنے روٹین میں, اپنی عادتوں میں, اپنے مزاج میں کچھ چینجز لانی پڑے گی. دنیا لا رہی ہے, آپ اگر لائیں گے تو آپ کو دنیا کے پہلے آدمی نہیں ہوں گے, ان کو بہت بڑا کارنامہ بھی ہم انجام نہیں دیں گے. ویری سوری ٹو سے, دنیا کر رہی ہے, غور کر رہی ہے, سوچ رہی ہے یار کیا کریں, کیونکہ مہنگائی آج اتنی ہے کل شاید بڑھے, اس کا بھی چانس ہے, نہ بڑھے اس کا بھی چانس ہے. لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک چیزیں بڑھ جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو کم اتنی ایزیلی ہوتی نہیں ہے. وہ بڑھ گیا, یہ سمجھو کہ یہ بڑھ گیا. اب ایسا نہیں کہ پیٹرول کم ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. مجھے ایسا چانس لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو, اور ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر. جب جس کو اللہ کی رحمت ہوگی وہ انشاءاللہ اس معاملے میں نرمی اور خیر خواہی کا جذبہ دکھا دے گا. تو بجلی کے تعلق سے میں نے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جس سے آپ اپنے بجٹ کو ریڈیوس کر کے, اس کو مینٹین کر کے, اس کو مینیج کر کے آپ اپنی اس موجودہ آمدنی میں اس طرح گھر چلا سکتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ پرسکون رہیں, بیمار ہونے سے بچیں. ایک تو قدرتی طور پر بندہ کچھ نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے, بیماری رحمت بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی غذائیں نہ کھائیں جس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. بعضوں کو کولڈ ڈرنک نہیں چلتا, بعضوں کو کچھ آئٹمز کھانے پینے کی نہیں چلتی, سگریٹ کتنوں کو نہیں سگریٹ تو ویسے ہی نہیں چاہیے, صحت کو برباد کر دیتی ہے. وہ پان گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا عادتیں انہوں نے پالی ہوئی ہوتی ہیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, طرح طرح کی چیزیں انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے ان کی بیماریاں بڑھتی ہیں. پھر اللہ نہ کرے ٹیسٹ. حال ہی میں نے ایک پیشنٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا, تھوڑے بہت ٹیسٹ ہوئے پیارے اسلام بھائیو, چند گھنٹوں کا ہاسپٹل کا ان کا وزٹ ہوا, چھوٹے موٹے کچھ ٹیسٹ ہوئے, 20-25 ہزار روپے نکل گئے ان کے, 20-25 ہزار روپے نکل گئے. کسی ایک اور پیشنٹ کا پتہ چلا, چند گھنٹوں میں اس پیشنٹ کی کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ تھی, 12-15 ہزار روپے یوں نکل گئے. چھوٹی موٹی چیزوں پہ 12-15-20 ہزار. یعنی یہ وہ ایڈمٹ نہیں ہے ابھی ہاسپٹل میں, ابھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا, جسٹ ایک بیماری ہوئی, پریشانی ہوئی, ہاسپٹل لے گئے, ایمرجنسی وارڈ میں گئے, 2-4 ٹیسٹ ہوئے, 1-2 ڈریپیں لگیں گی, رپورٹ آ گئی جناب نارمل ہے. اوکے, پھر کیا ہوا, 20 ہزار روپے. اب بندہ ہی نارمل لا رہا. ہاں
اب نارمل کہاں سے رہے, 20-25 ہزار تو نکل گئے میرے. تو یوں جو میں نے کہا نا کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے, ڈپریشن سے, پریشانی سے, چڑچڑے پن سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائیں. توکل اختیار کریں, اپنے رب پر بھروسہ کریں, اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کے اللہ کرے کہ ہمیں عادت نصیب ہو جائے, اور اپنے مزاج کو نرمی کی طرف لائیں. ہر بات پر مطلب کہ وہ ایگریشن نہ دکھائیں, ہر بات پر چڑچڑا پن نہ دکھائیں, اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے, کولیسٹرول ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی اور ایسے اللہ نہ کرے بیماری ہو جائے, اور دیگر احتیاطیں بھی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی علاج کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے. اور بہت بڑا خرچہ آج کل علاج پر آ رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, میڈیسن پر, ٹیسٹ پر, رپورٹ پر, ڈاکٹر وزٹ پر, بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے. اور مطلب بعض اوقات جیسے کہ ذہنی طور پر لوگوں اپنے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب چلایا, وہ مطلب کہ وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سائٹرسٹ جو ڈاکٹر کہلاتے ہیں, ماہر نفسیات, ان میں کئی آپ کسی ڈاکٹر ملیں گے, ایک وزٹ کے 8-10, 12 ہزار روپے لے لیتے ہیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ان کا ہوتا ہے, کوئی پونا گھنٹے کا, اور اس پر یہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے, اور کاؤنسلنگ کریں گے تو آپ کو لگے سکون ہو گیا. میں آپ کو فری کا علاج بتاؤں, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں آ جائے کریں جی, آپ آ کر دیکھیں, آپ کو ذہنی سکون نہ ملے تو کہیے گا. جب بیان سنیں گے, اللہ کی ضربے لگائیں گے, دعا مانگیں گے, عاشقہ رسول بیٹھیں گے, مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, آپ مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو اللہ نے زیادہ ذہنی سکون ملے گا. آپ یہ بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے چاہ تو بچ بھی جائیں گے اور سکون بھی نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دنیا کی اس وقت کل آبادی تقریباً 7.9 ارب کہلاتی ہے, یعنی اسے 8 ارب کے آس پاس دنیا میں ٹوٹل آبادی کہلاتی ہے. اس وقت دنیا میں قریب 2 ارب انسان بھوک یا غذائیتی کمی کا شکار ہیں, یعنی 8 ارب میں سے 2 ارب یہ غذا کی کمی کا شکار ہیں, بھوک کا شکار ہیں. اور جتنی خوراک کی پیداوار ہے وہ 11 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے. یعنی جو اگر دنیا میں اس وقت پیداوار جو ہو رہی ہے اناج کی, کھانے اجناس کے تعلق سے, اس کی جو پیداوار ہے وہ 11 ارب لوگوں کو کافی ہے. 8 ارب کے آس پاس آبادی اور 11 ارب کے آس پاس اناج پورا ہونے کی وہ پروڈکشن موجود ہے. 2050 میں دنیا کی آبادی اندازے کے مطابق 10 ارب پر مشتمل ہو سکتی ہے. آج 8 ہے, 2050 تک شاید 2 ارب بڑھ سکتی ہے. یہ رپورٹس ہیں, ایک اندازے ہیں, اور اندازہ ہے کہ اس وقت بھوک اور غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 4 ارب تک ہو جائے گی. یعنی اس وقت 2 ارب ہے, وہ 4 ارب تک ہو جائے گی. دنیا میں جتنا رزق ضائع ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں جتنی ضائع کی جاتی ہیں, ویسٹیج آف فوڈ جس کو کہتے ہیں, وہ 3 ارب انسانوں کی سالانہ ضرورت کے برابر ہے. اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. دنیا میں ہر سال 1.3 ارب ٹن رزق ضائع ہوتا ہے, جو کل غذائی پیداوار کا 33% ہے, 33% ہے. مزید سنیے, ضائع شدہ رزق کا اگر زمینی استعمال کے حساب سے جائزہ لیا جائے تو قریب 1.4 ارب ایکڑ پر اگتا ہے. ضائع شدہ رزق کی مالیت اگر دیکھی جائے, جو ایک اندازہ کیا گیا ہے, تو یہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سے زائد ہے, 1000 ارب ڈالر سے زیادہ. ترقی یافتہ ممالک میں ہر شخص اوسطاً 100 کلو 100 kg رزق ہر سال ضائع کرتا ہے. یہ ایک رپورٹ ہے, میں رپورٹس دے رہا ہوں. کمی بیشی اور اوپر نیچے پلس مائنس کی ڈیفینیٹلی اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے. ہر سال 31 لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو رپورٹ ہے, اس میں ہمیں نمبر 1 ہمیں سب سے پہلے رزق کو ضائع کرنے سے بچنا ہے. یہ جو ہمارے رزق کو ضائع کرنے کا جو رجحان ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا بچیں, اور ہمیں اللہ پاک برکتیں کھانے پینے میں بھی عطا فرمائے. ہماری جہاں بارشیں رک جاتی ہیں, اللہ وہ بارشیں بھی عطا کرے, اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اگر ہم قرآن کریم کی آیت نمبر 41 سورہ روم پارہ 21 میں ہے
کہ خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ قحط سالی، بارش نہ ہونا، پیداوار کی قلت، تجارت کا نقصان، بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، سمندری طوفان اور مختلف آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب گناہ چھوڑنے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور تنگ دستی بھی وہی دور فرمائے گا، رزق بھی وہی برکت دے گا۔ اب نماز قضا کرے، گالیاں دے، غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، ظلم کرے، رشوتیں کھائے، رشوتوں کا لین دین کرے، سود کھائے، حرام روزیاں کمائے، اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کرے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو اور کہے کہ میرا رزق، تو دوبارہ سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی ظاہر باتیں چیزیں، لیکن مجھے پروگرام بھی کلوز کرنا ہے۔ آخر میں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات بیان کرتا ہوں رزق میں برکت کے تعلق سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے، تسبیح ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس پہ روزی دی جاتی ہے۔ دنیا آئے گی تیرے پاس ذل و خوار ہو کر، وہ کیا ہے، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، یعنی فجر کا وقت جب طلوع ہو، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو 100 بار یہ کہنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ مشکل نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں، ابتدائی دن میں جب پہلی بار گھر میں ہوتے تو بسم اللہ اور قل هو اللہ پڑھ لیتے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی۔ شروع کے دن میں گھر میں ہی جب گھر میں ہیں تو شروع میں یہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ابتدائی دن میں پڑھ لیں، شروع میں ہی گھر میں اتفاق بھی رہے گا، اللہ نے چاہ تو رزق میں برکت بھی آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ہمارے رزق میں بھی برکت دے، ہمارے رزق حلال میں اللہ برکت دے، تنگی اور پریشانی سے اللہ بچائے اور اس مہنگائی کی پریشانی سے بچائے، دیگر آفات و بلیات سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملتا رہے گا۔ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے